الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس أو يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاکم. محترم سامعین کرام، آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھی گئی ہے. یہ حدیث بھی باب الربا کے اندر حافظ ابن حجر لے کر کے آئے ہیں. حدیث کا ترجمہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ان سے پوچھا گیا کھجور کو یعنی رطب کو کھجور کے ذریعے سے خریدنے کے متعلق. تو اللہ کے رسول نے کہا أينقص الرطب إذا يبس، کہ جب رطب سوکھ جاتا ہے تو وہ کم نہیں ہو جاتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہاں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فنہا عن ذلک، تو اس سے منع کیا. اس حدیث کو خمسہ نے یعنی سنن اربع اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. ابن المدینی نے اس کی تصحیح کی ہے، ترمذی نے بھی اس کی تصحیح کی ہے، ابن حبان نے اور حاکم نے بھی، سب نے اس کی تصحیح کی ہے. تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ دو چیزیں، جیسے میں نے ذکر کی تھی کہ کھجور دو چیزیں ہیں اور دونوں ایک ہی جنس سے ہیں، تو ظاہر ہے دونوں کا جب آپس میں تبادلہ ہوگا تو دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے. ایک کھجور ہے، تمر ہے، اور ایک رطب ہے جو کچا کھجور ہے، جو بالکل تمر نہیں ہوا رہتا ہے. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. تمر جو کھجور ہوتا ہے وہ عموماً کالا ہوتا ہے، ڈارک رنگ کا ہوتا ہے، اور جو تمر ہوتا ہے وہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے. تو جب پیلا جو ہوتا ہے وہ تھوڑا کچا ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر اس کو جب سکھایا جائے تو کم نہیں ہو جائے گا؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں کم ہو جائے. صحابہ نے کہا تو اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا، کیونکہ قاعدہ کیا ہے کہ جب دو چیزیں ایک ہی جنس سے ہوں اور اس کی نوعیتیں بھلے ہی الگ الگ ہوں، دونوں کا جب تبادلہ ہو رہا ہے تو دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے. مثلا آپ انگور کا تبادلہ اگر کشمش سے کر رہے ہیں تو کشمش اور انگور کا تبادلہ جب آپس میں کر رہے ہیں تو دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے. آپ سوکھا کھجور ہے یا اسی طریقے سے سوکھا کھجور ہے یا اسی طریقے سے رطب ہے، دونوں کا تبادلہ کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کم ہوگا، سوکھے گا تو کم ہو جائے گا. اسی طریقے سے تازہ گوشت ہے اور ایک سکھایا ہوا گوشت ہے، ڈرائی گوشت ہے، دونوں کا آپس میں تبادلہ کر رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے اندر تساوی نہیں پائی جا رہی، دونوں برابر نہیں ہیں. تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. قاعدہ بتایا کہ ایک ہی جنس کی دو چیزیں ہوں، دونوں کا جب آپس میں تبادلہ کیا جا رہا ہے تو دونوں کا مساوی ہونا، برابر ہونا ضروری ہے. چونکہ رطب یہ ہلکا ہوتا ہے اور حدیث کے اندر جو بتایا گیا، اور تمر جو ہے یہ یعنی رطب جب سوکھتا ہے تو یہ تھوڑا ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے ویسے تو بہت زیادہ ہوگا، لیکن جب سوکھے گا تو تھوڑا ہو جائے گا. تو ظاہر ہے یہاں تمر کے مقابلے میں وہ زیادہ ہے، اور اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.